فتنہ ہے کہ رب کے بندوں کو رب کی بات سناؤں، انہیں اللہ کی طرف جانے کا درس دوں، سبق پڑھاؤں۔ حضور علیہ السلام نے پیغام توحید کے لیے بات سنو نا، حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا جب بھی جہاد کرنے جانا پہلے پوچھ لینا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھیں تو پھر لڑائی نہ کرنا، جب میرے رب کی توحید کا میری رسالت کا اعلان کریں تو ہمارا کیا جھگڑا ہے۔ پھر دوسری بات پوچھنا، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو اسلامی نظام قبول کرتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، اس پہ آ جائے تو پھر بھی لڑتا کوئی نہیں، اور اگر دونوں باتیں نہ مانیں پھر ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہم نا توحید خالص کا خاص جو نور ہونا چاہیے، میں آج دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، سبحان اللہ۔ ایک فرمایا جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے ہی کرو، سبحان اللہ۔ تیسرا فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا اتنا ناپسند کرو جتنا تم آگ میں جانا ناپسند کرو۔ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے کافر کے بارے میں مسئلہ، ہمارا مسئلہ کافر کے ساتھ نہیں کفر کے ساتھ ہے، تو نہیں سمجھ آئے گی آپ کو میری بات۔ ہمارا مسئلہ کافر کے ساتھ نہیں، کسی کی ذات سے کوئی مسئلہ، وہ جو کفر کر رہے اس کے ساتھ مسئلہ ہے۔ ہمارا معاملہ مشرک کے ساتھ نہیں، اس کے شرک کے ساتھ ہے۔ جس دن وہ شرک چھوڑ دے مومن ہو جائے ہمارا بھائی ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، کافروں کی تعریفیں کر کر کے ان کے ہاں رہ کے جا کے وہ گھن ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات سے، میں دیہاتی آدمی ہوں نا، کچھ باتیں بڑی سخی بھی مجھے آتی ہیں۔ عیسائی غریب ہو تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عیسائی کے ساتھ روٹی کھانی جائز ہے، اور اگر امیر ہو تو بولیے، اگر امریکہ کا صدر ہو تو پھر ٹھیک ہے جائز ہے، کھا لینی چاہیے۔ پھر وہ یہاں آئے تو جو مولوی وزیر اعظم کا مشیر ہے وہ بھی بیچ بیٹھا ہوتا ہے روٹی کھانے میں، اور اب عام لوگوں کو بھی مسئلہ نہیں یاد آتا کہ اس سے پوچھ لو کہ اس کے ساتھ روٹی کھانی جائز بھی تھی کہ ناجائز تھی۔ اب آپ نے کیوں نہیں مسئلہ پوچھا؟ کیا یہ مسئلے فتوے گفتگو صرف غریب آدمی کے لیے؟ جب آپ چلے جائیں ان کے ملک میں اور ان کے آپ نوکری کریں پھر آپ کبھی مسئلہ نہ پوچھیں گے؟ بھئی یہ یاد رکھیں کہ مشرک نجس ہوتا ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا، اور جس کو قرآن نجس کہے وہ نیرا نجس نہیں، وہ تو بڑا گہرا نجس ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ ذوق ہی نہیں، ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ تم خیر امتی، ہم توحید والے ہیں، توحید والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہمارے سینے میں جو دولت ایمان ہے وہ بڑی بات ہے، یہ حضور کا پیغام ہے، اسے سمجھو۔ اور یارو میں نے نا اس سال ربیع الاول پہ دوستوں سے کہا تھا کہ میں نے تو اس دنیا دیکھی ہے کہ جو بت پوچھتے ہیں نا معاذ اللہ جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں، یہ کوئی ان پڑھ لوگ تو نہیں، یہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہیں، ماسٹر کی ڈگری رکھتا ہے، کوئی ایم فل ہے، کوئی PhD ہے۔ ہمیں اس لیے زیادہ میلاد منانا چاہیے کہ تحقیق کر کے دین حاصل کرنا پڑتا تو ہو سکتا ہے کئی لوگ رہ جاتے، یہ خدا کا فضل ہے۔ ہم پیدا ہی اس ماں کی گود میں ہوئے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی حضور کی نعت سنا۔ ہم تو بھئی ضرورت کے مسئلے یاد نہیں کرتے، وضو غسل کی چیزیں یاد نہیں کرتے، تحقیق کر کے دین قبول کرنا پڑتا تو کتنا مشکل تھا، یہ تو کرم ہو گیا۔ یاد رکھیں مشرک کے بارے میں ہمارے جو نظریات ہونے چاہیے اور ان کے شرک پر جو ہمارا خیال ہونا چاہیے وہ نہیں رہا۔ آہستہ آہستہ چیزیں گول کی جاتی ہیں، بڑے بڑے سیاستدان چلے جاتے ہیں، کبھی ہولی کے تہوار میں معاذ اللہ، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ خدا کے بندو بحیثیت مومن تم اپنا مقام تو جانو کیا ہے، خالص توحید حضور کا پیغام ہے۔ سنو، صحابہ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے، ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں، حضور ابھی مکہ شریف سے مدینہ طیبہ بھی تشریف لے کر نہیں گئے، فرمایا یہ تنگ کرتے ہیں حبشہ چلے جاؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ تمام صحابہ ہجرت کر گئے، ایک جماعت چلی گئی۔ اب یہ وہاں چلے گئے تو قریش مکہ کو اچھا نہ لگا کہ یہ وہاں جا کے آرام سے دین پہ عمل کریں، انہوں نے پیچھے بندے بھیج دیے شرارت کرنے کے لیے۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے بڑے سلیقے سے گھسنا چاہا،
پہلے تو جو بادشاہ کے وزیر مشیر تھے ان کو طائف دیے، اپنے حق میں نرم کیا، پھر بادشاہ تک گئے، جا کے کہا یہ کچھ ایسے لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں جو ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں، آپ بتائیں جو آپ کے دادا کو گمراہ کہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا۔ بادشاہ کو اس طرح قائل کرنے لگے، انہوں نے ہمارے غلاموں کو ہمارے خلاف لا کے کھڑا کر دیا، اتنے پیسے دے کے ہم نے غلام خریدے تھے، معاذ اللہ جو کہانی انہوں نے یاد کی تھی نا قائل کرنے ساری سنائی۔ نجاشی سیانا آدمی تھا، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں چودھری منصف وہ پائے جاتے ہیں جو پہلے چلا جائے فیصلہ اسی کے ہاتھ میں، اللہ ماشاءاللہ وہ پہلے جو آ گیا اس نے مان جو لیا ہے اسی کے ہاتھ میں فیصلہ، وہ کہنے لگے ایسے تھوڑی بات ہے کہ تم نے جو کہہ دیا میں مان لوں گا۔ سمجھدار تھا، انجیل کا جاننے والا تھا، اس نے کہا دونوں طرف کی بات سنے گا، ہاں ہاں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، میں نا پوری بات سنوں گا، ایسے تھوڑی ہے کہ تم نے جو کہا تو ہم نے مان لیا۔ کہنے لگا بلاؤ مسلمانوں کو ان کی بھی بات سنتے ہیں۔ جب پیغام گیا تو یہ سمجھ گئے مسلمان کہ انہوں نے تو یہاں بھی سکون نہیں لینے دیا، اب سارے نکلے بادشاہ کے دربار میں جانے کو، کس نے وہاں بات کرنی ہے، کون کلام کرے گا؟ تو بادشاہ میں جو پہلے خطیب مقرر ہوئے وہ سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے اگر آپ نے اونچی کرسی پہ بٹھا دیا ہے تو باقی لوگوں کو آتا جاتا تو نہیں، یہ ضروری نہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شان بڑی ہے لیکن تعین ہو جاتا ہے نا بعض اوقات، تعین، اس لیے میری طرح کے لوگوں کو بھی بالکل یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ تو بڑی بلا ہے، دیکھ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کے فیصلے، کب کس سے کس وقت اس نے کیا کام لینا ہے اس کی حکمتوں کے تقاضے ہیں۔ میں تے گلیاں دا روڑا محل چڑھایا تے سائیاں، ویسے میں بالکل خوش رہ گئے گلزار نبی، اور میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ میں نمک خار نبی کھاتے ہیں، ذرا ذرا مٹھاس ہے، کھاتے جو ادھر کا عام دام پر سے مطلب۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہوا کہ آج بات آپ کریں گے، کس طرح بات کرنی ہے۔ کچھ صحابہ نے بڑے اخلاص کے ساتھ مشورہ دیا کہ حکمت سے بات کرنی ہے، ابھی لوگوں کو توحید کا پتہ نہیں، اور پیچھے کوئی ایسی ظاہری سپورٹ بھی نہیں، ویسے تو سب سے بڑی سپورٹ تھی نا رسول پاک کی، ذرا حکمت سے ذرا تھوڑا سا نا دیکھ کے۔ حضرت جعفر تیار نے غور سے باتیں سنی تو چھڑی اٹھائی، چھڑی کے سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے تم نے جو مشورے دیے اخلاص پہ تھے، اور میں نے وہاں جا کے وہی کہنا ہے جو میں نے مدینے والے رسول سے سنا ہے۔ خالص توحید کی بات ہوگی، خالص، اور فضا جس طرح کی بھی ہو، حالات جس طرح کے بھی ہوں، علاقہ عیسائیوں کا ہے، بادشاہ عیسائی ہے، جو بھی ہے، لیکن یہی تو وہ وقت ہے کہ جب ہم اپنے دین کا اعلان کریں، دین کا، اور ویسے بھی وہ کچا رنگ دلاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جب وہ چڑھ جائے پھر نہیں رہندا، کوئی کچی پکی بات نہیں کریں گے ہم، جا کے سیدھی دوٹ ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، میں جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا وہاں میں لے آیا، یہ پیغام مصطفیٰ، اس کو سمجھیے گا۔ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ عیسائی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ہم ان کے ملک میں ہیں، اور جس جگہ ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اکثریت کا یہی نظریہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، وہاں کیا کہنا ہے آپ؟ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے مسکرائے، کہنے لگے وہی کہنا ہے جو ہمیں حضور نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی میں کہہ چکا ہوں کہ عیسائی غریب ہو تو مسئلہ اور، امیر ہو تو مسئلہ اور، پھر بڑی بڑی حکمتیں نکل آتی ہیں، بڑی بڑی کہانیاں ہیں، بڑے رنگ ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ملک ان کا، علاقہ ان کا، اور طاقت ان کے پاس۔ حضرت جعفر تیار پہنچے اور بڑے دبدبے اور تنتنے سے پہنچے، جا کے کھڑے ہوئے، بادشاہ نے سوالات کیے، آپ نے جوابات کیے، وہ مطمئن ہوا۔ بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، جب وہاں سے نکل رہے تھے تو یہ جو قریش مکہ گئے تھے انہوں نے پھر جا کے شرارت کی، کہا ان سے پوچھیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں خیال کیا ہے۔ پھر بلایا جعفر تیار کو، کھڑے ہیں آپ،
ان کے بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے پادری لائنوں میں بیٹھے ہیں دربار میں، ان کا ہولڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی وقت آتا ہے جب بات کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو مریدوں میں، عقیدت مندوں میں، پیار کرنے والوں میں تو بات کرنا آسان ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، کہیں کہیں کہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ کہیں کہیں کہاں کہیں موقع آتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جملے لے ڈوبیں گے، یہ ظاہری طور پر پابند سلاسل کر دیا جاؤں گا، کہیں کہیں یہ بات آتی ہے، لیکن جو وہ وقت طے کر جائیں نا، وہی کلمت الحق والے لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں کر جائیں جنہیں کرنی آتی ہو۔ اللہ اکبر۔ پوچھا انہوں نے حضرت جعفر تجار سے، آپ کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ آپ اس ملک میں کھڑے ہیں جو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ بادشاہ سامنے بیٹھا ہے اور دربار بھرا ہوا ہے لوگوں سے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے چھڑی پہ ذرا زور ڈالا، اٹھا کے پھر سے زمین پہ رکھی، اور میں نے اللہ سے مدد چاہی، اور میرے سینے میں وہ سارے پھول کھلے جو حضور نے دیے تھے، وہ پیغام چمکا۔ میں نے کہا بادشاہ سنو، ہمارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں نظریہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ